بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کھانا کھانے کے آداب کے حوالہ سے ہے۔ اگر کوئی انسان کھانا کھانے لگے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کھانے کے اندر اس کو 3 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان کھانا کھائے اور بسم اللہ نہ پڑھے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کھانا کھاتے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، تو اس کو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا کیا کفارہ ہم کو بتایا ہے۔ اگر آپ ان تمام معلومات کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جب بھی انسان کوئی حلال چیز کھانے لگے، پینے لگے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس کھانے پر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی انسان کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے تو اس کو 3 طرح کے کون سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں؟ ان کو 3 طرح کے نقصانات یہ ہیں کہ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ کھانا اس کے لیے بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی جب وہ کھانا کھائے گا تو وہ کھانا اس کے جسم کے اندر نفع نہیں بلکہ اس کے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریوں کو پیدا کرے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کھانے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کھانا کھاتے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کو بعد میں یاد آیا میں نے تو اللہ کا نام نہیں لیا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ابھی وہ کھانا کھا رہا ہے یا اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ ابھی وہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اسی وقت ان کلمات کو پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور دوسری روایت میں اس طرح ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ ان کلمات کو کھانے کے دوران یاد آ جائے تو پھر یہ کلمات پڑھے۔ ہاں اس وقت اس کو یاد آیا کہ جب اس نے کھانا مکمل کھا لیا تھا میں نے تو اللہ کا نام لیا نہیں، وہ دیکھے کہ اب اس کے آگے دسترخوان پڑا ہے یا دسترخوان اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کھانے پینے والی چیزیں اس کے آگے پڑی ہوئی ہیں یا نہیں پڑی ہوئی۔ اگر کھانے پینے والی چیزیں اس کے آگے پڑی ہیں، دسترخوان آگے ہے، تو اگرچہ اس نے کھانا کھا لیا لیکن پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ 1-2 لقمے اور کھا پی لے۔ اگر دسترخوان اٹھا لیا گیا ہے تو پھر اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ جب وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے گا یا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے پھر کوئی چیز اللہ کا نام لے کر کھا لے گا تو یہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 361 میں حدیث نمبر 9 کے تحت جس کو ابن عساکر نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ عز و جل کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے، اس میں برکت نہیں۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔